نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ اور اے حبیب یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگیں بتوں کی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے پروردگار ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو، بس جو کوئی میرے پیچھے چلا تو وہ میرا ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ پیچھے کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ عام انسانوں کا تو یہ حال ہے کہ وہ عام انسان بڑا ناشکرا بھی ہے اور اپنی جان پر بہت زیادتی کرنے والا ہے، لیکن اب ان آیات میں اس اللہ کے اس بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو صبار ہے، جو شکور ہے، یعنی جو سب سے زیادہ جس کی ذات میں صبر نظر آئے گا، جو شکور ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والا، تاکہ دنیا کے طلبگاروں کو ایک ایسے مرد حق آقا سے روشناس کرا دیا جائے کہ جس نے سب سے تعلقات توڑ کر اپنی عبودیت، اپنی دوستی، اپنی محبت کا رشتہ ایک رب قدوس سے ایسا استوار کیا تھا تاکہ لذت و عیش کے جتنے متوالے ہیں، فرمایا ان لوگوں کے کیف و سرور کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ جن کو شراب محبت سے جب اللہ کی محبت جن کو مل گئی تو وہ اس محبت میں ایسے مخمور ہو کر کہ فرمایا کہ سارے جہان کی نعمتیں، آسائشوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مارتے ہوئے، سارے بندھنوں کو توڑتے ہوئے شاداں اور فرحاں اپنے محبوب حقیقی کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں بھی آرزو پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی دستے سوال دراز کیا کرتے ہیں دنیا کے کباڑ خانے میں جو مگن رہنے والے ہیں۔ ان لوگوں کو پیغام اس آیت میں دیا گیا کہ ذرا آؤ تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کے ان بندوں کے عقاب ہمت کی بلندی کو دیکھو کہ اس کی پرواز کا کیا عالم ہے۔ وہ جب مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں، دامن طلب پھیلاتے ہیں تو کس مقصد کے لیے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جس شہر کی آبادی اور پرامن ہونے کی التجا کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن نہیں، ان کی رہائش یہاں نہیں، ان کا مال، ان کی جائیداد یہاں نہیں، لیکن پھر بھی اس شہر کے امن کے لیے اور اس سکون کے لیے اور وہاں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ وہ ان کے معبود حقیقی کا گھر ہے۔ اور وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ دعا یہ کرتے ہیں، اے مالک، اے خدا، وہ جگہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ جو تیرے انوار کی تجلی گاہ ہے، اور وہ وادی کہ جہاں تیرے جلووں کا ہجوم ہے، وہ مقام کہ جہاں تیرا حسن مائل بآشکارائی ہے، وہاں سلامتی ہو، وہاں امن ہو، وہاں کے بسنے والے تیری یاد اور تیری عبادت میں کھوئے رہیں، کسی تکلیف کا کوئی کانٹا ان کے دامن احساس میں نہ چبھے۔ کیا دعا ہے، اللہ اکبر۔ پھر عرض یہ نہیں کی کہ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ تو کہا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور ایسا امن والا بنا دے کہ جو یہاں آئے
وہ مالک ایسا اس کو امن و سکون یہاں پر ملے کہ اس کے کانٹا بھی نہ چبھے۔ اور آگے عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا، التجا یہ ہے کہ ہمیں ان سے بہت دور رکھ، یعنی ان بتوں کا جو تصور بھی جو ہے وہ ہمارے خیال میں نہ آئے۔ اور بتوں کی طرف نسبت جو کی تو اس کو علماء نے کہا کہ یہ نسبت مجازن ہے، کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہیں، اور کبھی فعل کی جو سند ہوتی ہے وہ اسناد اس کے حقیقی فاعل کی جگہ اس کے سبب کی طرف بھی مجازن کر دی جاتی ہے، جیسے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بچا لے مجھے اور میرے بچوں کو کہ ہم پوجا کرنے لگے بتوں کو، یعنی یا اللہ میری نسل میں جو اولاد آئے گی وہ تصور میں بھی کبھی بتوں کی عبادت کا خیال نہ آئے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو۔ اور یہ کیا پیاری دعا ہے کہ مفسر قرآن لکھتے ہیں کہ یہ لب خلیل ہی کو یہ دعا زیب دیتی ہے، کہ فرمایا کہ مالک جو میرے فرما بردار ہوں گے وہ تو میرے گروہ میں شامل ہی ہیں، لیکن مالک جنہوں نے میری نافرمانی کی تو ان کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ تو انہیں بخش دے، بلکہ یہ کہا کہ غفور الرحیم، مالک تیرا کام ہی مغفرت کرنا ہے اور تیرا کام ہی رحم کرنا ہے، مقصد بھی پورا ہو گیا، اور بارگاہ صمدیت کے جو آداب ہوتے ہیں اس کا بھی پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لحاظ رکھا۔ اور پھر کہا یعنی ادب کے لحاظ سے کہا کہ مالک یہ نہیں کہا کہ جس نے تیری نافرمانی کی، بلکہ کہا کہ ومن عصانی، کہ جس نے میری نافرمانی کی، تو اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ مالک وہ جو گناہ ہیں وہ گناہ شرک کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کفر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ مالک ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اور ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ جس کی موت کفر پر اگر ہو گئی تو اس کے لیے نہ مغفرت ہے اور نہ اس کے لیے طلب مغفرت کی اجازت ہے۔ کیا دعا اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں اور بھی بتا دوں کہ جو آپ نے امن کی دعا کی، یعنی مکہ مکرمہ کو مالک اس شہر کو امن والا بنا دے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے آپ نے یہ دعا کی اللہ نے آپ کی ایسی دعا قبول کی کہ مکہ مکرمہ کو کبھی کوئی ویران نہ کر سکا، اور نہ انشاءاللہ کبھی مکہ مکرمہ کو کوئی ویران کر سکے گا، اور نہ ویران کرنے پر اس پر کبھی قادر ہو سکے گا، کیونکہ اس شہر کو اللہ نے حرم بنایا اور اس میں نہ کسی انسان کا خون جائز ہے بہانا، اور نہ کسی پر ظلم کرنا، نہ یہاں شکار کرنا جائز اور نہ یہاں کا سبزہ کاٹنا جائز۔ اور دیکھیے کہ کس انداز سے آپ نے اپنے امت کے، یعنی اس انداز دیکھیے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کو اپنی امتوں کے انجام کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ اگر یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، آئیے میں آپ کو ایک جھلک میرے آقا کی بھی دکھاتا ہوں کہ میرے آقا کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، حضور نے یہ دعا تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیر من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بتا رہے ہیں کہ حضور نے یہ تلاوت کی کہ اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو شخص میری پیروی کرے گا وہ میرے راستے پر ہے۔ پہلے حضور نے یہ دعا تلاوت کی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 7ویں پارے میں آپ نے دعا سنی ہوگی کہ وہ دعا حضور نے تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں،
اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر حضور نے اپنی دعا بلند کیے اور روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یہ دیکھیے کیا امت سے پیار ہے۔ پھر حضور رو رہے ہیں اور صرف اتنا کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت، میری امت۔ پھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا، جاؤ میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ حضور پر یہ غریہ طاری کیوں ہے، اتنا اس قدر کیوں رو رہے ہیں، لیکن جبریل امین کو عرش سے اللہ رب العالمین نے بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو جب معلوم کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ وہ تو اپنی امت کے لیے فریاد کر رہے ہیں، پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر وہ جواب وہاں سے لے کر پھر جو جواب ملتا ہے تو وہ لے کر جبریل امین دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، حضرت جبریل کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے جبرائیل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پھر حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا پیار ہے! یہ اللہ کے نبیوں کو اپنی امت سے یہ پیار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی حضور کا سچا عشق عطا فرمائے اور حضور کی محبت عطا فرمائے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنے اور اپنے محبوب کی معرفت عطا کر دے۔ میرے مولا ہم سب کو بار بار آج کیونکہ حرم شریف کا ہم نے ذکر سنا، میرے مولا ہم سب کو ہر سال حج مبرور عمرہ مقبول کی زندگی میں بار بار سعادتیں عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علی نبی جناب علیہ السلام کے صدقے میں، میرے آقا کے صدقے میں اللہ آج تک جتنی ہم نے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔